السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ ایپی پڑھ کر اپنا ریویو دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اسیر طلب از قلم ہی بہار، قسط نمبر 94 پارٹ 1۔ مشال گھر میں داخل ہوئی، کوئی نہیں تھا سوائے واچ مین کے۔ السلام علیکم انکل، موم ڈیڈ کہاں گئے ہیں؟ مشال واچ مین کی جانب آ کر پوچھنے لگی، جو کافی عرصے سے ان کے ہاں کام کرتا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، سب خان حویلی گئے ہیں۔ ابھی گارڈ نے صرف اتنا ہی کہا تھا جب ایک گاڑی تیز رفتار میں دور اڑاتی حدیقہ خانم کے گھر کے قریب آ کر رکی۔ مشال سمیت گارڈ نے بھی گاڑی کی جانب دیکھا۔ عفنان شاہ کو دیکھتے مشال کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ عفنان اب یہاں؟ مشال گاڑی کے قریب آ کر اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں جی پاپی، آئے بیٹھے، میں آپ کو حویلی چھوڑ دیتا ہوں۔ عفنان شاہ نے مشال کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ مشال سمجھی شاید عفنان کو سلطان نے بھیجا ہوگا۔ آپ کے میاں نے بھیجا ہے، میری بیوی کو صحیح سلامت حویلی چھوڑاؤ، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میری تمہاری بوٹیاں بوٹیاں کر کے پڑوسیوں میں بانٹ دوں گا۔ سلطان شاہ کی دھمکیاں یاد کرتے عفنان جھڑجھڑی لے اٹھا۔ مشال نے مسکراتے اپنی ہتھیلی لبوں پر جمائی۔ آنکھوں کے گوشے تھوڑے سے نم ہوئے، اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے اتنا روڈ بہیو کرنے کی؟ لڑائی ہوئی ہے کیا؟ موڈ خراب تھا آپ کے میاں کا؟ مشال کو خاموش ہوتے دیکھ عفنان شاہ نے ہلکی پھلکی گفتگو شروع کی۔ لڑائی نہیں ہوئی، پتہ نہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آیا آفیق ہوا کیا ہے۔ وہ ہمارے گھر میں جو دائیں جانب والا روم ہے، جو ہمیشہ وہ بند رہتا تھا، آج میں گئی تو وہ کھلا ہوا تھا۔ میں گئی اندر تو سلطان کو سوتے ہوئے پایا، اور جب میں انہیں جگانے کے لیے گئی تو ان کا بہیو بہت عجیب سا تھا۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ جاؤ یہاں سے، بات نہیں کرنی، اور اس کے بعد پھر مجھے اپنے گھر چھوڑ دیا۔ کہہ رہے تھے جتنے دن رہنا ہے رہو، میں فورس نہیں کروں گا۔ وہ منمنائی کہ عفنان شاہ نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ ڈونٹ وری بھابی، جب بھی اسے اپنی فیملی کی زیادہ یاد آتی ہے، اس کا بہیو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، پھر تب تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اسے کوئی پیار محبت نہ دے۔ اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگا کر بولا، لیکن بھلا اسے پیار سے کون منائے؟ آپ بھابی، اور کون منائے گا بھلا؟ ہاں ہاں، میں تو منانے سے رہا۔ وہ زیادہ کچھ نہیں، بس آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ اگر آپ اسے توجہ دیں گی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس نے تو صرف میرے ڈیڈ سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ اپنا نچلا لب بری طرح سے کاٹتے وہ کچھ سوچ کر بولی، نہیں، اس نے ضرور انکل سے کوئی بدلہ نہیں لینا، اسے ویسے بھی تمہیں پانا تھا، اس نے پا لیا۔ اور بھابی یہ مت بھولے، بچپن سے آپ اس کے نام پہ بیٹھی تھی، اور سلطان شاہ کو اپنی بچپن کی ہر یاد سے بہت محبت ہے۔ اس کی زندگی میں ایک آپ ہی رہتی تھی جسے وہ پا سکتا تھا، اور اس نے پا لیا۔ ضرور انکل سے اس نے آپ کو اس لیے دور کیا کیونکہ انہوں نے بھی فیل ہو کہ اپنوں کا دور ہونا کیسا ہوتا ہے۔ پورے 25 سال وہ اکیلا رہا، کوئی اپنا نہیں تھا اس کے پاس،
نہ ہی آپ کے ڈیڈ نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہ ہی اسکندر انکل میرا منٹی کے قاتلوں کو پکڑنے کی کوشش کی۔ عفنان شاہ سنجیدگی سے ایک ہی سانس میں بولتے خاموش ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر وشال کے رخسار پر پھسلا تھا، لیکن وہ مجھے پوری عزت و احترام سے بھی تو اپنا سکتے تھے۔ وشال برائی آواز میں بولی، اگر اس کا دل کرتا وہ ہو سکتا تھا۔ اس نے آپ کو پہلی بار لندن میں دیکھا، وہ بارش اگر آپ کو یاد ہو، اس کے بعد آپ کا میاں اکیلے اکیلے بیٹھ کر اپنے ساتھ مسکرایا کرتا تھا، اور یہ سب محبت ہونے کی نشانی ہے۔ مگر سلطان شاہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو اس کا دل کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ میں نے تو 1000 بار کہا انکل کہ اس میں کوئی غلطی نہیں، انہیں بلا وجہ تکلیف نہ دو۔ ایک آپ کا وہ نقلی میجر بھائی سلطان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا، مجبوراً اسے فورس میرج کرنا پڑی۔ عفنان شاہ کی بات سنتے وشال نے ہنکار بڑھا، کیا اسکندر انکل کی بیبی ڈول بھی زندہ ہے؟ کیونکہ پاپا نے بتایا تھا جب وہ پہنچے وہاں نہ ہی سلطان تھے نہ ہی جنت۔ وہ زندہ ہے، سلطان شاہ کے دشمنوں کے پاس ہے۔ واٹ کیا؟ تو سلطان اسے اپنے پاس لے کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا وہ محفوظ ہے، اس کی بہن کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے تب اپنے پاس لے گا جب اختیار اور زمان کا خاتمہ ہوگا۔ یہ دونوں نام جانے پہچانے ہیں۔ ہاں یاد آیا، ڈیڈ اور سکندر انکل کے دوست۔ عفنان نے حامی میں سر ہلایا، وشال نے اپنا چکرایا سر تھاما۔ اب کیا ہوگا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، جنگ ہوگی اور برائی کا خاتمہ ہوگا۔ آنے والے وقت کو سوچتا عفنان مسکرایا، لیکن اب میں پاگل ہو جاؤں گی۔ گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے وشال چیخ کر بولی، ریلیکس، ٹھنڈے دماغ سے کام لیں، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ آپ اپنے میاں کو پیار و محبت سے منا لیں، جلد وہ جوڑوں کا غلام بن جائے گا۔ عفنان شاہ میں نے ہیضی سے بولا۔ وشال نے سورہ ہو کر اس کے چوڑے بازو پر تھپڑ رسید کی۔ بھابھی مجھے اوڑو گڑیا سے ملا دیں۔ حویلی کے باہر رکتے عروہ کو یاد کرتے عفنان مسکرایا۔ اسے اپنے کچھ آدمیوں سے معلوم ہوا تھا عادل خان نے یونی سے ریزائن لے لیا اور پاکستان آ چکا ہے۔ عروہ بھابھی تو لندن میں ہے، وشال نہ سمجھے سے بولی۔ نہیں، وہ کمینہ آ گیا ہے اسے لے کر حویلی۔ عادل کو یاد کرتے عفنان بدمزاج ہوا تھا۔ کیا سچ میں عادل للہ آ گئے؟ شاکڈ کی حالت میں وشال چہک کر بولی۔ آفی نے حامی میں سر ہلایا۔ میرے ساتھ اندر آؤ، عروہ بھابھی سے مل لو پھر چلے جانا۔ وشال گاڑی سے اترتے اسے بھی اترنے کا اشارہ کرنے لگے۔ عفنان کچھ پل گہری سوچوں میں پڑ گیا، پھر اتر گیا گاڑی سے اور وشال کے پیچھے پیچھے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ دانیال ہاتھ میں رپورٹس تھامے سنجیدگی سے حویلی میں داخل ہوا، جہاں سب ہال میں بیٹھے ہوئے تھے سوائے لڑکیوں کے۔ دانیال کو دیکھتے حدیقہ خانم اپنی جگہ سے اٹھی۔ سب ٹھیک ہے دانیال بیٹا؟ جی موم، سب ٹھیک ہے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ حدیقہ خانم کو بٹھاتے خود بھی بیٹھ گیا۔ دانیال بتاؤ گے سب ٹھیک ہے؟ نور کی رپورٹ ٹھیک ہے؟
زرون خان نے ماتھے پر تیور ڈالتے پوچھا، کیونکہ دانیال کی خاموشی سب کو چپ رہی تھی۔ جی ڈیڈ، مبارک ہو، اب دادا بننے والے ہیں۔ سر نیچے کیے وہ بلش کر کے بولا۔ حدیقہ خانم شاکڈ کی کیفیت میں خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا سچ میں دانیال؟ حدیقہ خانم کو جیسے یقین آیا وہ سچ میں دادی بننے والی ہیں۔ جی مام، سچی۔ وہ مسکراتے اٹھتے حدیقہ خانم کے گلے لگا۔ باقی سب بھی خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگے۔ ایک طرف منتہا کی جانب سے خوشخبری اور دوسری جانب سے نور کی جانب سے خوشخبری۔ لیکن مام اپنی بڑی انگلی ماتھے پر پھیرتے دانیال کا چہرہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ سوالیہ نظروں سے حدیقہ خانم نے اس کی جانب دیکھا جو پریشان سا لگ رہا تھا۔ بیبی کی ہارٹ بیٹ بہت سلو ہے، مس کیریج ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے بہت سختی سے ہدایت دی ہے، ہمیں نور کو چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ اپنی دونوں ٹانگیں ہلاتے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولا۔ یہ سوچ ہی سہانے رو تھا، نور اور بیبی دونوں کو خطرہ ہے۔ ہم ابھی چلتے ہیں ہاسپٹل، حدیقہ خانم پریشانی سے بولی۔ نور ہمیشہ سے ان کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی رہی تھی۔ گود بھرنے سے پہلے گود اجڑنے کے بارے میں سن کر انہیں تکلیف اور پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ کیا ہم سب نے بالکل ٹھیک سنا ہے؟ نور کا بھی بیبی آنے والا ہے؟ ہائے اللہ، میں صدقے جاؤں ساری لڑکیاں جنہوں نے ابھی لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا۔ دانیال کی بات سنتے ہانیہ مسکرا کر بولی، آہا آہا، ٹٹی بھی ماں بننے والی ہے۔ منتہا نے نور کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ساری نور کو تنگ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ سب نے بیبی کے ہارٹ بیٹ سلو ہونے کا نہیں سنا تھا۔ سب آ کر بڑوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نور بری طرح سے بلش کرتی صوفے پر سکڑی سمٹی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ دانیال کی بے لگام نگاہیں خود پر وہ محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ شرم و حیا کے باعث اس سے آنکھیں ہی نہیں ملا پا رہی تھی۔ جس طرح اس کا دل دھڑک رہا تھا، عنقریب اسے لگا اس کی روح پرواز کرنے والی ہے۔ دانیال مسکراتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالے، اتنی پریشانی میں بھی وہ مسکرایا تھا۔ سب لڑکیوں کے ایک ساتھ آنے پر حدیقہ خانم بھی مسکراتی نور کے پاس بیٹھتی، اسے اپنے سینے میں چھپا گئی تھی۔ اپنی بیٹی کے دکھ، درد، تکلیف کے بارے میں سن کر ہی ان کا دل اداس سا ہو گیا تھا۔ نور کو اس وقت مکمل بیڈ ریسٹ چاہیے تھا، اس کا قدم بھی زمین پر نہ پڑنے دینا تھا۔ حدیقہ خانم نے تم سب چپ کرو، میری بچی کو زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیقہ خانم نے ساری ینگ جنریشن کے لڑکیوں کو ڈانٹا تو لڑکوں نے ان کے اترے ہوئے منہ دیکھ کر ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسے تھے۔ پوروا بھی سب کے درمیان بیٹھی بس سب کی باتوں کو سنتی مسکرا رہی تھی۔ عادل خان کی گہری نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، جسے خود پر محسوس کرتے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ السلام علیکم، جانی پہچانی سلام کی آواز سنتے سب نے بے ساختہ ہی لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھا۔ حدیقہ خانم نے جیسے ہی مشال کی آواز سنی
تو خوشگوار حیرت سے اس کی بھاگنے کے انداز میں وشال تک جاتی انہیں اپنے سینے میں بیچ چکی تھی۔ وعلیکم السلام، میری جان کس کے ساتھ آئی ہے؟ سلطان نہیں آیا؟ جی مام، آفی کے ساتھ آئی۔ میری جان بالکل صحیح ٹائم پر آئی ہو۔ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی نا کہ میری بیٹی مشال میرے پاس ہے؟ اوہ مام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور کس چیز کی خوشیاں منائی جا رہی حویلی میں؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ وشال اپنی مام کے سینے سے لگتی، اپنے آنسوں پر ضبط کرتی، ان کے سامنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے پوچھ رہی تھی۔ میری جان، تم پھپھو بننے والی ہو۔ ماشا سے نور کے یہاں خوشخبری ہے۔ حدیقہ خانم نے وشال کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے بتایا تو وشال بھی خوش ہوئی تھی۔ وشال نے بے ساختہ ہی پیچھے مڑ کر افنان کو دیکھا کہ وہ کہاں رہ گیا ہے۔ اس نے اپنے پیچھے ہی لاؤنج کے گیٹ کے اندر آتا دیکھ وہ مطمئن ہوئی۔ بھائی؟ افنان کو دیکھ کر عروہ کے ہونٹوں نے بے آواز جنش کی تھی۔ اگلے ہی پل وہ خوشی سے چیخ مارتے ہوئے تیزی سے افنان کی طرف بڑھتی اور اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ افنان بھی مسکراتا ہوا اپنی گڑیا کو زور سے اپنے گلے میں میچ چکا تھا۔ چھوٹی بہن کو ہمیشہ ہی اولاد کی طرح پالا تھا۔ بھلا کیسے وہ اپنی بہن کو بھول سکتا تھا؟ اس کے ہونٹوں پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ بھائی آپ یہاں؟ میں امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ عروہ نے آنکھوں میں آنسو لیے افنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو افنان نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا تھا۔ بھائی بہن کا یہ ایموشنل اور پیار بھرا سین دیکھتے ہوئے ہانیہ بھی اپنے لالا شناور کے گلے لگی تھی اور شناور نے بھی پیار اور عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اب سب بڑے اور ینگ جنریشن افنان کو لے کر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے تھے۔ عادل تو اسے یہاں پر اپنی فیملی کے بیچ بیٹھا دیکھ جل بھن گیا تھا۔ ارے سالے صاحب، تم یہاں پر بھی پہنچ گئے؟ امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی پہنچ جاؤ گے۔ عادل نے جھنے بھنے انداز میں طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی طنزیہ لہجے کو سن کر جہاں سب حیران ہوئے تھے وہیں افنان کے چہرے پر دوبارہ سے مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ ارے ابھی تم میرے فون سے واقف ہی کہاں ہو؟ افنان نے مسکراتے ہوئے لہجے میں سے جواب دیا تو عادل کے اندر کی انا نے سر اٹھایا تھا۔ اب وہ گرتی ہوئی سورخ نگاہوں سے عروہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے بھائی سے چپکتے ہوئے صوفے پر اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں، کام تو تم کوئی کرتے نہیں ہو تو فون سے کہاں ہی میں واقف ہو سکتا ہوں؟ ضرور گنڈے ہی ہوگے تم۔ عادل نے اندازہ لگاتے ہوئے اسے طرز میں بھگو کر تیر مارے۔ ارے واہ، بڑا اچھا ہی اندازہ لگایا ہے آپ نے۔ میری بہن کے ارد گرد شوہر میری بہن سے واقف نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا اچھا اندازہ لگانا کوئی پروفیسر عادل خان سے سیکھے۔ ویسے کہیں گنڈوں سے تو رابطہ نہیں ہے تمہارا جو گنڈوں کے بارے میں خاص آدھی انفارمیشن ہے؟ اب کی بار افنان نے بھی میدان میں گونجتے ہوئے دو ہاتھ کرنے کا سوچا۔ سب ہی منہ کھولے
حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو ایک موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے ایک دوسرے پر طنز کا تیر برسانے میں۔ چپ کرو عادل، مہمان ہے نا وہ ہمارا۔ مزید عادل کچھ بھی بولنے کے لیے منہ کھولتا ہی کہ شناور نے اسے ٹوکا تھا۔ لیکن لالا، عادل نے کچھ بولنا چاہا لیکن شناور کی وان کرتی ہوئی سرخ اور سرد نگاہوں کو دیکھتے ہوئے اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ یہ دونوں تو بہت ہی بھڑکے ہوئے لگ رہے ہیں، لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ درویش خان نے پاس کھڑی منتہا کے کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہا، ان کا چھوڑیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ ان دونوں کے بیچ جو بھی معاملہ ہو، آپ کو سب کے سامنے اتنے قریب آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ منتہا اس کے انداز کو دیکھ کر ایک پل کے لیے گھبرائی، لیکن اگلے ہی پل خود پر قابو پاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنی کمر سے نرمی سے ہٹانا چاہا۔ ارے ہانم، بس کیا کروں، کنٹرول ہی نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتا، کمرے میں ہو یا باہر، مجھے تو ہر وقت پیار کے ڈرنک کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں کبھی بھی مجھے پیاس لگتی ہے تو بس میرا دل چاہتا ہے تمہارے شربتی ہونٹوں کا رس پی کر نچوڑ لوں۔ درویش خان نے انتہائی بے شرم لہجے میں ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے سب سے چھپ چھپا کر اسے آنکھ بند کرتے کہا، تو منتہا اس کے انداز کو دیکھ کر سرخ ہوتی جلدی سے اس کے پاس سے اٹھتی شانزے کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ درویش خان نے گھور کر اسے دیکھا تھا اور اسے دوبارہ سے واپس اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، لیکن منتہا بھی اسے ٹھینگا دکھاتی دوبارہ سے عادل اور عفنان کے تماشے کی طرف متوجہ ہوئی۔ درویش خان بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کمرے میں جا کر اتارنے کا ارادہ رکھتے ہوئے خود بھی عادل اور عفنان کی طرف متوجہ ہوا، جو دونوں اب بظاہر تو چپ بیٹھے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو ہونہار نگاہوں سے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو صارم نگاہوں سے مار ڈالیں گے۔ میرے خیال سے ہم سب کو پارک جانا چاہیے گھومنے پھرنے کے لیے، عادل خان دانت پیستے ہوئے سب کی جانب دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ وہ چاہتا تھا وہ گھر سے باہر جا کر اپنے سالے کی اچھی خاصی دھلائی کرے۔ سب لڑکیاں عادل کی بات سن کر خوش ہو گئیں، لیکن اداس چہرہ بنا کر حدیقہ خانم کی جانب دیکھنے لگی۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، چپ کر کے لڑکے بیٹھک میں جا کر بیٹھو۔ حدیقہ خانم نے غصے سے سب لڑکیوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تو انہوں نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھ کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ میری بیٹی نور نے باہر نہیں جانا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو تم سب بھی باہر نہیں جاؤ گے۔ حدیقہ نے نور کو اپنے سینے سے لگا کر پھر اس کی پیشانی اور رخسار کو چوما۔ نور خوشی سے اچھل کر حدیقہ خانم کے گلے لگ کر ان کے رخسار پر پیار کیا۔ مام، یہ تو غلط بات ہے، ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے اور اب ہمیں بیڈ ریسٹ کروانے کے چکروں میں ہیں، دانیال دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ سب باہر جائیں گے تو نور کا بھی دل کرے گا میں بھی باہر جاؤں، اس طرح وہ ٹینشن لے کے پھر بیبی کی طبیعت خراب ہوگی۔ ہاں تو تم بھی بیڈ ریسٹ کر لو، لیکن کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ اوکے، میں بیڈ ریسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ دانیال آگے بڑھا اور حدیقہ خانم کے حصار سے نور کو آزاد کرتے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کمرے کی جانب رخ کرنے لگا، جب نور نے اسے خود سے دور تک کر دیا۔ مجھے میری موم کے پاس رہنا ہے، نور نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، اور پھر حدیقہ خانم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ سب لڑکوں کے چھت پار کہہ کے وہاں گونجے۔
اور دانیال نے کہاں جانے والی نظروں سے ان سب کی جانب دیکھا۔ سب کے ساتھ موئے موئے ہو گیا ہے۔ شناور اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ جو دانیال اور آپے سے نہ رہی تو وہ خاموشی سے شناور کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نور کے دوپٹے کے ساتھ لگی پن اتار لی تھی اور وہی پن اس نے شناور کی کمر میں چھپا دی تھی اور بے ساختہ اس نے بلند چیخ مار دی۔ شناور لالا کیا ہوا؟ دانیال نے جھوٹی پریشانی چہرے پر جا کر کہا تو شناور نے دانت پیستے ہوئے کھا جانے والے نظروں سے اسے دیکھا اور منہ پر ہاتھ پھیرا، جیسے کہنا چاہ رہا بیٹے ایک دفعہ تو مجھے اکیلا مل، پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ کیا ہوا شناور؟ سب نے پریشانی سے اس سے پوچھا تو اس بیچارے نے نفی میں سر ہلایا۔ دانیال اب انہیں کیا بتاتا کہ دانیال اسے کہاں پر پن چبھوئی ہے۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ لائکس کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔